اور سحری کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے قرآن و حدیث کے اندر، کیونکہ سحری سنت ہے اور برکت والا عمل ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 کے اندر، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے تمہارے لیے نمایاں ہو جائے، عیاں ہو جائے۔ یہ آیت سحری کے وقت کے حدود کو بتلاتی ہے کہ سحری کس وقت کھائی جائے۔ سحری کھانے کا جو صحیح وقت ہے وہ آدھی رات کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر سے کچھ دیر پہلے تک کھایا جائے، یعنی اخیر وقت تک۔ اور اخیر وقت تک کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ بالکل آذان ہو جائے تب کھانا شروع کریں، ایسا بھی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فجر کی آذان ہو جائے تو کیا دقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کر کے کھانے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ سحری کھانے کا جو وقت ہے یہ لمبا وقت ہے، آدھی رات کے بعد۔ اگر وقت کے حساب سے دیکھیں، گھڑی کے ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو رات کے 1 بجے بھی اگر کھایا جائے تو یہ بھی سحری کہلائے گا۔ 2 بجے 3 بجے 4 بجے جب بھی انسان روزہ رکھنے کی نیت سے کھانا کھا لے اسی کو سحری کہیں گے۔ تو اس حدیث کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ جیسے اگر کوئی شخص 1 بجے کھانا کھا کے سو جائے سحری کی نیت سے تو ایسا نہ کرے۔ 2 بجے 3 بجے اگر ایسا کرنا چاہے تو یہ بھی بہتر نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل کیا ہے؟ فجر سے کچھ دیر قبل تک، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ سحری کے بعد سے لے کر آذان کے وقت کتنا وقفہ تھا؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ 50 آیت کی تلاوت کے برابر وقت تھا۔ تو اس حدیث سے ہم مطلب آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ پہلے تک کھانا سے فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ 50 آیتیں اگر کوئی تلاوت کرے تو آرام سے 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے۔ اسی لیے بہتر وقت یہ ہے کہ آذان سے 10 سے 15 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جائیں، یہی بہترین وقت ہے۔ ہاں لیکن ایک بات یہ ہے کہ آذان سے پہلے تک اگر کھانا کھایا جائے، سحری کی جائے تو یہ جائز ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن آذان کے بعد اگر کوئی کھائے تو یہ درست نہیں ہے، روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ بھائی سحری کی حکمتیں کیا ہے؟ سحری سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ سحری کی حکمتیں کچھ ہیں، وہ یہ ہے کہ عبادت سے پہلے جسمانی طاقت حاصل کرنا۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے، اگر ہم سحری کھائے بغیر روزہ کی نیت کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن روزہ رکھنے کے بعد ہم تھک جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکیں۔ اس لیے یہ حکمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم لوگ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں اسی طرح اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے روزے کے درمیان فرق ہے سحری کا کھانا۔ تو سحری کھانے سے ہم ایک دوسرے سے ممتاز بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ فجر سے پہلے ہم اگر سحری کرتے ہیں تو فجر کی نماز با جماعت
ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر جماعت سے کچھ دیر پہلے ہی جا کر ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اب آئیے سحری کے لیے بہترین کھانا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا بہترین کھانا ہے کھجور۔ کھجور اگر کوئی شخص کھا کے سحری کرتا ہے، کھجور کے ذریعے سے اگر کوئی سحری کرتا ہے تو یہ بہترین سحری ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہترین کے ساتھ ساتھ واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے علاقے کے حساب سے، ایریا کے حساب سے، ہم اپنے ملک اور وطن کے حساب سے جو کھانا پینا کھاتے ہیں، ہمارے روزمرہ کا جو کھانا پینا ہوتا ہے، اسی سے آرام سے سحری کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کھجور ہی کھا کر سحری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا، اس وقت وہاں کا غذا، اس وقت کا غذا کھجور ہی ہوا کرتی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ لیکن آج بھی اگر کوئی شخص کھجور کے ذریعے سحری کرتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن کھجور کے علاوہ بھی کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک دو باتیں اس سلسلے میں بتاؤں کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت نیت کر کے سو جائے کہ ہم فجر کے وقت اٹھ کر یا فجر سے پہلے اٹھ کر سحری کھائیں گے اور روزہ رکھیں گے، لیکن وہ بیدار نہیں ہو سکا، تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت خالص تھی، اس نے یہی نیت کر کے سویا تھا کہ ہم فجر سے پہلے بیدار ہوں گے اور پھر سحری کھائیں گے روزہ کے لیے۔ تو صحیح نیت کے ساتھ سویا تو بیدار نہیں ہو سکا، تو روزہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زبان سے نیت نہ کرے یا زبان سے نیت کرنا چاہے تو کیا زبان سے نیت کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ بہت سارے علماء کرام نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت کہا ہے، اس لیے زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف دل میں ارادہ رکھ لے کہ ہاں آج میں روزہ رکھنے والا ہوں، فرض روزہ رکھنے والا ہوں، یہی نیت کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہے، کوئی بناوٹی دعا کر دے کہ ہاں آج میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس کے لیے یہ دعا پڑھ رہا ہوں، ایسا اگر کرے تو بہت سارے علماء کرام کے نزدیک یہ عمل بدعت ہے۔ اس لیے ہمارے اسلام دھرم میں ہر چیز میں آسانی ہے، اور ہمیں اس کے لیے کوئی الگ سے دعا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں ارادہ کر لے کہ ہاں میں روزہ رکھ رہا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت سے کھانا کھا رہا ہوں، سحری کر رہا ہوں، تو یہی نیت کافی ہے۔ اب میں یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔